بسم اللہ الرحمن الرحیم. امجد ریٹ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے. دوستو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کمپیریزن امریکہ کا اور پاکستان کا کورونا وائرس کے حوالے سے. اس لیے کہ امریکہ اب ری اوپننگ کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان آلریڈی ری اوپننگ کی طرف چلا گیا ہے. لیکن جو سچویشن ہے آن گراؤنڈ دونوں جگہ پہ وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. امریکہ تب ری اوپننگ پہ جا رہا ہے جب امریکہ میں آلموسٹ بہت تھوڑی اسٹیٹس ہیں جن میں جو فگر ہے کووڈ-19 کا وہ رائز کیا ہے. اس نے زیادہ اسٹیٹس میں زیادہ جو امریکہ اس میں کم ہو رہا ہے اور انہوں نے جو ایس او پیز بنایا ری اوپننگ کے لیے وہ بھی زیادہ جگہ پہ فالو کر کے اس کو ری اوپننگ کر رہے. مینس کہ اس میں سب سے جو بنیادی شرط تھی وہ یہ تھی کہ اگر 2 ہفتے تک مسلسل جو ڈاؤن فال ہے کرونا کے تازہ کیسز میں وہ اگر جاری رہتا ہے دیٹ مینس آپ یہ آپشن اویل کر سکتے ہیں ری اوپننگ کی. تو کئی اسٹیٹس ہیں جن میں 14 دن پورے نہیں ہوئے لیکن پھر بھی جو میجورٹی ہے وہاں پہ یہ شرط پوری ہوتی ہے. تو امریکہ تب اس کی طرف جا رہا ہے جبکہ پاکستان تب اس کی طرف جا رہا ہے جب وہاں پہ جو کرونا کے کیسز ہیں نئے وہ رائز کر رہے ہیں اور بڑی الارمنگ سپیڈ سے رائز کر رہے ہیں. تو اس کمپیریزن میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے یعنی پاکستانی قوم کے لیے پاکستانی لوگوں کے لیے عوام کے لیے کون سے سبق پوشیدہ ہے. پہلے تو جو فگر ہے تھوڑا سا وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. فگر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ یہ سب کو پتہ ہے, سارے لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ بھی سارے لوگ, چونکہ میرے زیادہ تر ویورز بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہمیشہ یہ احساس مجھے رہا جب میں ٹی وی میں کام کرتا تھا یا میں اخبار میں لکھتا تھا تو میرے ریڈر یا ویورز ہمیشہ مجھے یہ فخر حاصل رہا ہے کہ معاشرے کی جو کریم ہے زیادہ پڑھے لکھے لوگ گو وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن انفلوئنس میں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہی لوگ مجھے فالو بھی کرتے ہیں اور مجھے سنتے بھی ہیں. تو وہ یہ تو جانتے ہوں گے سب لوگ کہ جی 1 لاکھ کا جو مائل سٹون ہے, ایک خوفناک مائل سٹون 1 لاکھ اموات کا, امریکہ اس کو 27 تاریخ کو یعنی جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی وہ جو دن تھا اس دن کراس کر چکا ہے. اور یہ ایک نفسیاتی 1 لاکھ اموات کا فگر وہ ہے جو آپ کہہ لیں کہ 1968 میں یہاں پہ فلو آیا تھا وہ آلموسٹ یہی فگر تھا. اور اس سے بھی 10 سال پہلے یہاں پہ ایک اور آئی تھی یہاں پہ وبا, وہ 1,16,000 تھی. تو اب خطرہ ان کو یہ ڈر ہی ہے کہ بہت اگلے چند دنوں میں 1,16,000 کا جو فگر ہے وہ بھی کراس کر جائے گا. اور یہ جو کرونا کا جو ڈیتھ ٹول ہے وہ کہیں خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ امریکہ میں نئے ریکارڈ بننے جا رہے ہوں اموات کے ایک وبا کے نتیجے میں. تو بہرحال اس سچویشن میں چونکہ امریکہ نے ایک لمبا لاک ڈاؤن کر کے تو اب ری اوپننگ کی طرف جا رہا ہے, تو کچھ چیزیں ہیں جو یہاں پہ بھی جن پہ ریسرچ ہو رہی ہے, سوچا جا رہا ہے, وہی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ریکویسٹ آپ سے ضرور کر لوں گا کہ بھئی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا, اور بیل کے بٹن کو بھی پش کر دیں. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے جو سبق ہے, جو کلرڈ لوگ ہیں ان کے لیے جو سبق یہ ہے کہ اس میں امریکہ میں ہم بات کر دیتے ہیں پوری دنیا میں بیٹھ کے دیکھیں جی امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے, امریکہ بے نقاب ہو گیا ہے, امریکہ ایکسپوز ہو گیا ہے, امریکہ یہ نہیں کر سکا, امریکہ وہ نہیں کر سکا, امریکہ کے دن گنے جا چکے ہیں, امریکہ کے آخری دن آ گئے ہیں, اب امریکہ دیکھیں یہ ایک وبا ہے اس کو ہینڈل, تو امریکہ اب وہ ہو گیا. یہ بڑی ہمیں اس طرح کی تھیوریز بہت اچھی لگتی ہیں لیکن ایسا تو ویسے کچھ نہیں ہوتا. اتنی بڑی جو ریاستیں ہیں یا اتنی بڑی امپائرز جو ہیں یا اتنے طاقتور ملک ایسے اس طرح کی وبائیں آتی رہتی ہیں, پہلے بھی آتی رہتی ہیں, جیسے کہ میں نے 68 کا اور اس سے پہلے کا بھی ذکر کیا ہے. اس سے ریاست کی دنیا میں بین الاقوامی طاقت کے اوپر کچھ اثر نہیں پڑتا, وہ اور فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کو طاقتور بنانے میں یا اس کا رول ڈٹرمن کرنے میں رول پلے کرتے ہیں. بہرحال اس میں جو اصل چیز ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اس میں آلموسٹ 70% لوگ کلرڈ لوگ ہیں جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں. آلموسٹ میں کہہ رہا ہوں 70%, کئی ریاستوں میں اس سے زیادہ بھی ہیں, کہیں پہ تھوڑے بہت اس سے کم ہیں, اور آلموسٹ یہی ڈیتھ ٹول ہے. اگر آپ یہ فالو کر رہے ہیں اس سارے فگر کو, آپ کے کو اویلیبل بھی ہوتا ہے, تو یو کے میں بھی آلموسٹ یہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو یورپ کے باقی ممالک میں ان میں بھی آلموسٹ یہی ہے. یہ ہم کہتے ہیں یہ امریکی اتنے مر گئے, امریکی فلاں ہو گیا. یہ امریکی نہیں ہے جس کو آپ امریکی سمجھتے ہیں نا, گورا امریکی نہیں ہے, یہ بھی کلرڈ لوگ ہیں. اور اس میں خاص طور پہ 4 کمیونٹیز کے لوگ ہیں.
افریقن اوریجن کے لوگ ہیں، افریقن امریکن جن کو کالے وہ ہیں، اور سب سے زیادہ وہ سفر ہوئے ہیں، وہ آبادی کا ہارڈلی دے آر 13%، 13 کوئی فگر ہے جو 14% کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ 13% ہے، لیکن ڈیتھ ٹول میں ان کا شیئر آلموسٹ 25% ہے، یعنی ایک چوتھائی ٹوٹل جو لوگ کرونا کے نتیجے میں اس دنیا سے امریکن چلے گئے، ان میں ایک چوتھائی بلیک امریکنز تھے، افریقن امریکنز۔ اس کے بعد دوسرے لیٹن امریکنز جن کو آپ اسپینش کہتے ہیں، جو جنوبی امریکہ کے ممالک کے لوگ ہیں، وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ یہاں پہ وہ تو کرسچنز ہیں ادروائز تو، لیکن وہ یہاں پہ آتے ہیں مزدوری کے چکر میں، جس طرح باقی ممالک سے، ایشین ممالک سے لوگ آتے ہیں۔ وہ آبادی کا آلموسٹ 18.3% ٹوٹل آبادی کا ہے، لیکن دوسرے نمبر پہ وہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یا اس کے ساتھ ساتھ ہی فگر آپ کہہ لیں، وہ جو جن کو ریڈ انڈینز آپ کہتے ہیں، یا جو اصل نیٹیوز ہیں امریکنز، انڈیجنس کمیونٹیز جن کو کہتے ہیں، وہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ وہ ان کی جو ریشو ہے وہ بہت الارمنگ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ایشین امریکنز ہیں، جن میں پاکستانی بھی ہیں، انڈینز بھی ہیں، اور باقی سارے جو بنگلہ دیشی یا چائنیز یا جو بھی یہاں پہ امریکہ میں لوگ ایشین کمیونٹیز کے آباد ہیں، وہ چوتھے نمبر پہ۔ اور پانچویں نمبر پہ جا کے وائٹ امریکنز ہیں، گورے امریکن جن کو آپ کہتے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ جی امریکہ میں یہ ہو گیا اتنے لوگ، تو وہ پتہ نہیں ہمارے لوگ ان کو بڑا ان چیزوں کا جو بغری قسم کی ہماری منفی اپروچ ہوتی ہے نا، تو اس طرح سوچتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں وہ گورے امریکن کو کچھ ہو گیا۔ گورے امریکن کو کچھ نہیں ہوا، یہ سارے کلرڈ جو لوگ ہیں، یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور پورا امریکہ اس کو ڈسکس کر رہا ہے۔ امریکہ کے جو ہیلتھ لیڈرز ہیں اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ سارے اس پہ پریشان ہیں کہ بھی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اور اس کی جو اس کے اوپر جو چیز ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک تو اس میں جو سٹیٹس ہے ان کا، آپ کہہ لیں کہ جو ویلتھ ہے ان کے پاس، یا جو مالی وسائل ہے ان کے پاس، اس کا جو فرق ہے، ایک تو وہ چیز ہے۔ دوسرا یہ الارمنگ سچویشن سامنے آئی ہے کہ ہیلتھ فیسیلٹیز گوروں کے پاس، وائٹ امریکنز کے پاس بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو افریقن امریکنز یا لیٹن امریکنز یا انڈیجنس کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں، یا پھر ایشین جو امریکنز ہیں ان کے پاس، ان سے سب سے ان میں جو فرق اصل میں پیسے کا، دولت کا، اور پھر اس کے بعد ہیلتھ فیسیلٹیز کا، اسی سے آگے پھر یہ نکلتا ہے کہ ان کی کیپیسٹی، مثلا یہ ہوتا ہے جی کہ آپ نے گھروں میں ریسٹرکٹ ہو جانا ہے، یا آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے، تو جو وائٹ امریکنز ہیں ان کے پاس تو یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ مینٹین کر سکے چیزیں، لیکن دوسرے لوگ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ان کی جو ریزیڈینشل، ان کا جو سٹائل ہے، یا ان کا سٹیٹس ہے، ان کے جو وسائل ہیں، یا ان کی جو باقی جو وے آف لیونگ ہے، وہ ان کی کمپلشنز اس طرح کی ہیں کہ ان کے لیے یہ چیزیں مینٹین کرنا مشکل ہو گیا۔ تو پھر آگے جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو جو ایکسیس ہے ان کی ہیلتھ فیسیلٹیز تک، وہ بھی کمپرومائزڈ ایک طرح سے سچویشن تھی، جس کی وجہ سے زیادہ ڈیتھ ٹول میں ان کا حصہ ہے۔ ہمارے لیے سبق اس میں کیا ہے؟ سبق اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ کمیونٹیز ہیں جو ہمارے سے ملتی جلتی ہیں، جو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے 150 ملین یعنی 220 ملین میں سے 150 ملین وہ لوگ ہیں جو ڈیلی یا ویکلی ویجرز ہیں، مزدور طبقہ، وہ کام کرتے ہیں اور اس کا معاوضہ مینس کہ آپ کے اگر 15 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ یہ مینٹین کر سکیں سماجی فاصلے اور یا گھروں میں ریسٹرکٹ ہو سکیں، چونکہ ان کی مجبوریاں ہیں، تو پھر پاکستان تو بہت ولنریبل، بہت ہی زیادہ ولنریبل ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہی ہم تھیوری کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو وہ غربت میں پلے ہوتے ہیں، ہمارے لوگ اکثریت، اور ان کی امیونٹی لیول بہت ہائی ہوتا ہے، اور وہ چونکہ بچپن میں انہوں نے بیماریوں کا مقابلہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تھیوری یہاں پہ ٹوٹلی فیل ہو جاتی ہے اگر آپ اس ڈیتھ ٹول کو امریکہ کے یا یورپ کے کو دیکھیں، اس کو انالائز کریں، تو آپ کو لگے گا کہ یہ تھیوری بالکل غلط ہے اور بالکل جھوٹی ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی، پاکستان میں بھی یہ تھیوری، اس میں کوئی وزن نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کہ اچھا نہیں، یہ جو غربت ہے یہ تو ہمارے لیے بلیسنگ ہے، نعمت ہے، چونکہ ہم ایسے ماحول میں اکثریت ہماری پلی بڑی ہے، تو ان کا امیونٹی لیول بہت ہائی ہے، تو کرونا تو ان کو کچھ بھی نہیں کہے گا، تو یہ بھی اس پہ اپلائی نہیں ہوتا بالکل۔ پھر اس کے بعد یہ ہیلتھ فیسلٹیز تک ایکسیس، کہ ان کیس کوئی شکار ہو جاتا ہے، تو جو امریکہ میں کم سے کم تر بھی فیسلٹی کسی کو اویلیبل ہے، اس سے بھی بدتر تو پاکستان میں لوگوں کو اویلیبل ہے۔
فیسلٹیز، تو وہ تو اس سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے جائے گی جو وائٹ جو امیر لوگ ہیں ان کو جو اویلیبل ہے امریکہ میں. تو اس لیے یہ بھی کہیں پہ آپ اس کو لاگو نہیں کر سکتے، یہ اصول بھی. تو میں یہ سارا بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے اب جب ری اوپننگ پاکستان میں انہوں نے ہر چیز کو کھول دیا، عمران خان صاحب نے چلے سپریم کورٹ نے بھی کر دیا، اور وہ آگے سے آگے نئے سیکٹرز کھول رہے ہیں. یہ نہیں کہ چلیں جی عید کے بعد دوبارہ ان کو پابند کر دیں، وہ ان کو خوف ہے کہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے. لیکن جو سچویشن ہے پاکستانی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے خود بچنا ہے. آپ کو حکومت وہ سمجھیں کہ جی اس کی طرف سے وہ تو اس ڈر سے ہیں کہ کہیں آپ کو کوئی ریلیف دینا نہ پڑ جائے اور یہ نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے، تو آپ کو کام پہ لگا دیں. جنہوں نے بچنا ہے بچ جائیں گے، جنہوں نے آگے جانا ہے چلے جائیں گے. اور تھیوریاں وہ فلوٹ کر رہے ہیں تھیوریز کہ جی اچھا جی یہ دیکھیں جی یہ تو جو اللہ کو منظور ہے ایسے ہی ہونا ہے، نہیں یہ تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کے، یہ تو ہم اس طرح کی کبھی سازشی تھیوری آ جاتی ہے، کبھی کہ فلاں کی جنگ ہے فلاں کی جنگ ہے، وہ تھیوری آ جاتی ہے. کبھی یہ تھیوری آ جاتی ہے کہ فلاں دوائی ایجاد ہو گیا ہے، ویکسین ایجاد ہو گیا ہے. وہ یہ تھیوریز ہیں ساری کی ساری. اس سے آپ نے بچنا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اگر آپ یہ نہیں بچیں گے، اور بچنے کے یہاں پہ جو ری اوپننگ پہ ہو رہا ہے وہ آپ کو جاتے جاتے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں عبادت گاہیں کھولنے کی امریکہ میں انہوں نے اجازت دی ہے، جن اسٹیٹس میں کہا ہے جی 100 سے زیادہ لوگ وہاں پہ نہیں ہوں گے. جو ریسٹورینٹس کھولنے کی اجازت دی ہے، کہا کہ انڈور کوئی فیسلٹی وہ سرو نہیں کیا جائے گا، فوڈ ڈائننگ کی اجازت نہیں ہوگی. اوپننگ میں وہ بھی 6 لوگوں کی فیسلٹی ہوگی سٹنگ کی، تو اس طرح کی وہ دے سکتے ہیں، باقی ٹیک اوے ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر کسی نے کوئی پارٹی کرنی ہے تو 10 لوگوں سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. کوئی اگر برتھ ڈے پارٹی ہے یا ویڈنگ ہے یا کچھ بھی اور ہے، وہ 10 سے زیادہ ابھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس کے بعد نکلنا ہے تو ماسک لازمی پہننا ہے، ماسک کے بغیر کوئی باہر نہیں نکلے گا. اور اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو گلوز پہننے اور سینیٹائز کرنا ہے، اور ایگریسولی جارحانہ ان کو واش کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ڈسٹینس جو 6 فٹ کا فاصلہ ہے اس کو مینٹین کرنا ہے. وہ کہیں پہ آپ سٹور پہ جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، ایک دوسرے سے آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو 6 فٹ کا فاصلہ آپ نے مینٹین کرنا ہے. اگر نہیں کرتے تو دیٹ مینس کہ یو آر ولنریبل، یا آپ خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، یا آپ دوسرا جو آپ کا مخاطب ہے اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اس کو بھی آپ نے بچانا ہے نا، خود بچنا ہے تو اس کو بھی بچانا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جن کو فالو کرنا ہے. اور آپ بھی اگر براہ کرم بے شک ساری ایکٹیویٹیز کریں، لیکن ان چیزوں کو اگر آپ فالو کریں گے اپنے گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی، تو پھر تو سارے محفوظ ہیں. اور اگر ان کو فالو نہیں کریں گے تو پھر سچویشن خطرناک بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو لاگ ہمارا پسند آئے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی پش کر دیں. تھینک یو.